آئیں گلتیوں کے نام خط پر ایک نظر ڈالیں۔ پولوس رسول نے یہ خط اپنے دوسرے مشنری دورے کے دوران یا اس کے بعد کرنتھس یا سوری انطاکیہ سے لکھا۔ عموماً پولوس اپنے خطوط کسی سے لکھواتے تھے، لیکن گلتیوں کے نام خط انہوں نے خود لکھا۔ گلتیوں کے نام خط تقریباً 50 سے 52 عیسوی کے دوران لکھا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں گلتیہ روم کا ایک صوبہ تھا جو اس علاقے کا مرکزی حصہ تھا جسے آج کل ایشیائی کوچک کہا جاتا ہے۔ گلتیہ کی جن کلیسیاؤں کے نام پولوس نے یہ خط لکھا ان میں شاید پستیا کے شہر انطاکیہ، ایکونیوم، لسطرا اور دربے کی کلیسیاں شامل تھیں۔ پولوس نے اس خط کے ذریعے ان جھوٹے استادوں کو غلط ثابت کیا جو اس بات پر زور دے رہے تھے کہ موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا مسیحیوں کے لیے لازمی ہے۔ گلتیوں کے نام خط میں 6 باب ہیں۔ پہلے باب میں پولوس نے بتایا کہ انہوں نے یہودی مذہب چھوڑ کر مسیحیت کو کیسے اپنایا۔ انہوں نے گلتیوں کو بتایا کہ انہوں نے جو تعلیم دی ہے وہ یسوع مسیح نے ان پر ظاہر کی ہے اور گلتیوں کو اس تعلیم پر قائم رہنا چاہیے۔ دوسرے اور تیسرے باب میں پولوس نے کہا کہ کوئی شخص شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے نیک نہیں ٹھہر سکتا۔ انہوں نے شریعت کو ایک نگران کہا جو لوگوں کو مسیح تک لایا۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی کوئی شخص نیک ٹھہر سکتا ہے۔ پولوس نے واضح کیا کہ ابراہیم کی اولاد یسوع مسیح اور وہ مسیحی ہیں جو ان کے ساتھ بادشاہت کے وارث ہوں گے، لیکن گلتیہ کے مسیحی انسانوں کی تعلیمات کے غلام بننے کے خطرے میں تھے، اس لیے پولوس نے 4 سے 6 ابواب میں انہیں خبردار کیا۔ چوتھے باب میں پولوس رسول نے ابراہیم کے گھرانے کے افراد یعنی ہاجرہ اور سارہ اور ان کے بچوں یعنی اسماعیل اور اسحاق کی مثال دی۔ ہاجرہ زمین پر موجود یروشلم کی طرف اور اسماعیل اس کے بچوں یا شہریوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سارہ سے مراد وہ یروشلم ہے جو آسمان پر ہے، یعنی یہوہ کی تنظیم کا آسمانی حصہ، اور اسحاق سے مراد اس یروشلم کے بچے یعنی پاکرو سے مسح شدہ خدا کے آزاد بیٹے ہیں۔ لیکن پولوس نے خبردار کیا کہ انہیں اس آزادی کو غلط کام کرنے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے جسم کے کاموں اور روح کے پھل کے پہلوؤں کا موازنہ بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ گلتیوں کے نام خط کو پڑھتے وقت غور کریں کہ مسیحی صرف ایمان کی بنا پر ہی نیک کیسے ٹھہر سکتے ہیں۔ جو لوگ روح کے پھل کے پہلو ظاہر کرتے ہیں انہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور ابراہیم کی اولاد یسوع مسیح اور ان کے ساتھ بادشاہت کے وارث بننے والے مسیحیوں کی طرف اشارہ کیسے کرتی ہے؟